کہیں امام ملی، جو امام ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز۔ اے انسان آ تو صحیح رب کی بارگاہ میں، جولی پھیلا تو صحیح رب کی بارگاہ میں، دامن پھیلا تو صحیح رب کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو اٹھا تو صحیح رب کی بارگاہ میں، سر کو جھکا تو صحیح رب کی بارگاہ میں، بس دو آنسو بہا تو صحیح رب کی بارگاہ میں، پھر دیکھ میرا رب کتنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ تیری جھولی تنگ ہو جائے گی، رب کی رحمت ختم نہیں ہو۔ آؤ تو صحیح کبھی رب سے کال ملاؤ تو صحیح، ذرا رب سے دو باتیں کرو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارا رب کتنا تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ دوستان گرامی، توبہ وہ چیز ہے جو ایک سیکنڈ میں گناہگار کو فرش سے اٹھاتی ہے، عرش پہ پہنچاتی ہے۔ توجہ کرنا میری بات کی طرف، چند لمحے پہلے گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، ڈوبا ہوا ذلت میں خار تھا، بس توبہ کی دو آنسو بہائے۔ ایک لمحہ پہلے گناہگار تھا، دوسرے لمحے اللہ کا ولی بن گیا۔ توبہ انسان کو انسان کے مقام سے اٹھاتی ہے، ولایت کے مقام پہ پہنچاتی ہے۔ پر ہو توبہ، پر ہو توبہ۔ آج جس طرح ہم توبہ کرتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ میں کہا کرتا ہوں، 1000 بار توبہ کی، ایک بار بھی نہ نبھائی، میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ۔ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا رخ بدل لینا، میرا رخ آپ کی طرف ہے، میں پھیر کے ادھر کر لوں۔ عربی سے کہا جائے گا، عربی میں تاب فلان، فلان نے رخ کو بدل لیا۔ آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، ہمارا رخ آج بھی شیطان کی طرف ہے۔ جب تک شیطان سے رخ موڑ کے رحمان کی طرف نہیں کرو گے، سچی توبہ نہیں ہوگی۔ سچی توبہ، توبہ کے 3 اجزاء ہے، جب تک وہ نہ پائے جائے توبہ پوری نہیں ہوتی۔ وہ 3 اجزاء کیا ہیں؟ سنو، جب وہ 3 اجزاء کے اندر آ جائیں گے، پھر دیکھنا میرا رب کتنا کرم کرے گا۔ توبہ کا پہلا جز کیا ہے؟ احساس ندامت، بلکہ اس سے بھی پہلے گناہ کا اعتراف، ایکسپٹ کر لینا، مولا میں گناہ گار، مولا میں خطا کار، مولا میں سیاہ کار، مولا تو غفار۔ پہلی چیز احساس قبولیت جرم، دوسری چیز احساس ندامت، شرم محسوس کر لینا، مولا غلطی ہو گئی معافی دے دے۔ تیسرا پھر اس پہ استقامت، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ جب یہ 3 اجزاء توبہ کے اندر پائے جائیں، توبہ کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ گناہ کو تسلیم کرنا، شرمندگی محسوس کرنا، پھر گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، بس اس طرح کی توبہ تو کر لے۔ پاک نبی نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا یوں ہے جیسے اس نے گناہ کیا۔ میرا اللہ اتنا کریم ہے، چاہے تو گناہ معاف کر دے، چاہے تو گناہ کو مٹا دے، چاہے تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنی سچی توبہ ہوگی اتنا اللہ کا کرم ہوگا۔ کہنے جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنی سچی توبہ ہوگی اتنا اللہ کا انعام ہوگا۔ تو سچی توبہ کر تو صحیح۔ انسان مایوس پتہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اے میرے بندے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر، تیرے گناہ ساری زمین کو گناہوں سے بھر دیں۔ تو اتنے گناہ کر، تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیں۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میری بارگاہ میں آ جا، سچے دل سے توبہ کر، میں تیرے سارے گناہ کو معاف۔ اتنے گناہ ہو جائے لیکن سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ تو آج کی رات تو ہے ہی توبہ کی قبولیت کی رات۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، جی میں بہت گناہگار، میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے اس کی بات کو سنا، رخ کدھر پھیر
لیا. اس نے کہا شاید آپ نے نہیں سنا. وہ ادھر آیا, حضور میں بہت بڑا گناہگار, میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. آپ نے رخ ادھر پھیر لیا. وہ پلٹ کے ادھر آیا, حضور میں بڑا گناہگار, میری بات تو سنی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا انسان تو کیسی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں بہت گناہگار, میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. توجہ کرنا, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سنو, اللہ نے جنت کے مختلف دروازے رکھے ہوئے ہیں. نماز کا دروازہ نماز کے وقت کھلتا ہے, بند ہو جاتا ہے. روزے کا دروازہ روزوں کے مہینے میں کھلتا ہے, بند ہو جاتا ہے. حج کا دروازہ حج کے وقت کھلتا ہے. جہاد کا دروازہ جہاد کے وقت کھلتا ہے. زکات کا دروازہ زکات کے وقت کھلتا ہے. ہر ایک کا وقت مقرر ہے. پر سنو, ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, وہ کھلا رہتا ہے. وہ دروازہ جب سے اللہ نے بنایا بند نہیں ہوا. وہ دروازہ توبہ کا دروازہ, وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وہ توبہ کا دروازہ ہے. اے بندے تو کھٹکھٹا کے دیکھ تو صحیح اللہ کتنا کرم فرماتا. جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا نا لعنتی بنا کر, اس نے کہا مولا پھر ایک کرم کر دینا, مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے, میں قیامت تک کے لیے جیوں. فرمایا لو عطا کر دی. کہا اللہ اتنی قوت دے دے جس کو چاہوں گمراہ کروں, خون کی طرح انسان کے اندر گردش کروں. فرمایا جاؤ, یہ بھی دے دی. اب وہ جاتے جاتے اللہ کو چیلنج کر کے جا رہا ہے, اے اللہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین, مولا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. یہ کہہ کے جانے لگا تو اللہ نے فرمایا شیطان تو نے اپنا دعویٰ کر دیا, اپنی بات سنا دی, لوگ میری بھی بات سن لے. کہا اللہ کیا؟ کہا شیطان تو کب تک میرے بندوں کو گمراہ کرے گا؟ کہا اللہ میں آخری سانس تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. رب ذوالجلال نے فرمایا اے شیطان تو آخری سانس تک میرے بندوں کو گمراہ کرے گا, میں آخری سانس تک بندے کی توبہ کا انتظار. آخری وقت بھی میرا بندہ توبہ کر لے گا, میں اپنی رحمت کے سارے دروازے بندے کے لیے کھول دوں گا. اچھا رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, رحمان اور رحیم کی طرف بات پھر جا رہی ہے. جس کے پورا بیان موجود ہے لفظ رحمان اور رحیم پہ, یوٹیوب پہ اگر جائیں تو میرا پروفیسر اعجاز النبی پورا ٹاپک موجود ہے, اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا, یہ شیطان نے رب سے کس وقت مانگی یہ بات, دعا درخواست, جب اللہ اس سے ناراض تھا یا راضی تھا؟ یہ شیطان نے گزارش کی اللہ مجھے لمبی عمر دے, قیامت تک کے لیے مجھے طاقت قوت پاور بھی دے. اس وقت اللہ شیطان سے راضی تھا کہ ناراض تھا؟ یارو جو رب ناراضگی کے عالم میں اتنا دیتا ہے وہ خوش ہو تو کتنا دیتا ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ ناراضگی کے عالم میں جو رب اتنا دے رہا ہے وہ جب خوش ہوتا ہوگا تو کتنا دیتا. ہم تمہارے بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اگلی بات سنیے, شیطان رب کا دوست ہے کہ دشمن؟ جی آپ کو شک ہے کہ دشمن وہ دیجیے کیا ہے؟ کون ہے؟ جو رب دشمن کو اتنا دیتا ہے وہ دوستوں کو کتنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جو رب دشمنوں کو اتنا دیتا ہے, الا ان اولیاء اللہ, وہ اپنے دوستوں کو کتنا دیتا ہوگا. جو رب دوستوں کو اتنا دیتا ہے اس نے اپنے معبود کو کتنا دیا ہوگا. بھئی یہ رات بھی تو نبی کے صدقے ہی ملی ہے نا. شعبان ملا مصطفیٰ کے صدقے, رمضان ملا مصطفیٰ کے صدقے, قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے, رحمان ملا مصطفیٰ کے. لہذا بڑا کریم ہے. تم آ کے دیکھے تو صحیح, تم نے کبھی رب کو دیکھا ہی نہیں ہے, تم نے کبھی رب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں ہے. ایک بار آؤ, اپنے سر کو جھکاؤ تو صحیح, دو آنسو بہاؤ تو صحیح, پھر دیکھو رب کتنا کرم فرماتا ہے. سنو, امام
ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ قشیریہ میں ایک بات درج کرتے ہیں، ایک بندہ بڑا اللہ کا محبت والا بندہ، ذکر کرنے والا، فکر کرنے والا، جب سے اس نے ہوش سنبھالا 20 سال اس نے ایسے گزارے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اتنا خوش نصیب، نماز، تہجد، ذکر، اذکار، زندگی کے پہلے 20 سال بالغ ہونے کے بعد اس طرح گزارے، ایک گناہ بھی نہیں کیا، حالات نے پلٹا کھایا، رب کو بھول گیا، شیطان کے جال میں آ گیا، اگلے 20 سال اس نے اس طرح گزارے کہ ایک نیکی بھی نہیں۔ یہ کبھی کبھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے، یا تیرے گناہ کام معاف، اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا خطرناک، تیرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس۔ بھئی تیرے گناہ ہر چیز سے بڑھ سکتے ہیں، سمندر کے قطرات سے بڑھ سکتے ہیں، زمین کے ذرات سے بڑھ سکتے ہیں، درختوں کے پتوں سے بڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بڑھ سکتے ہیں، ہر چیز سے اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ 20 سال اس طرح گزارے، ایک نیکی بھی نہیں کر سکا، جب 40 سال یوں گزارے، پہلے 20 سال نیکیوں میں، اگلے 20 سال گناہوں میں، ایک دن آئینہ دیکھا، سفید بال نظر آئے، سفید بال موت کا اعلان ہوتا ہے، کاش ہم اس بات کو سمجھ۔ ایک بال دیکھا سفید، ذہن میں خیال ہے بندے خدا تو نے مرنا بھی ہے، موت کا پیغام آ چکا ہے، 20 سال تو نے ایسے گزارے کہ تو ایک دن بھی مسجد میں نہیں گیا، 20 سالوں میں تو نے کوئی نیکی بھی نہیں کی۔ آج کتنے دوست ہیں جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، دل سخت ہو جاتا ہے، اب فائدہ کیا، اب ہمیں اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، یہ ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ 20 سال اس طرح گزارے، ایک نیکی بھی نہیں کی، دل میں احساس ندامت پیدا ہوا، اعتراف جرم کیا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ یہ ذہن میں خیال آیا، اپنا جرم تسلیم کیا کہ میں گناہگار، احساس ندامت پیدا ہوا، بس جب ایک بار دیکھا سچے دل سے رب کو پکارا، آواز آئی احببتنی احببتک وترکتنی ترکتک ذکرتنی ذکرتک ونسیتنی ونسیتک وان تجیع علی بابی اقبلتک۔ اے میرے بندے، ایک وقت تھا تو مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تو مجھے یاد کرتا تھا، میں تجھے یاد کرتا تھا، پھر تو نے مجھے بلا دیا، میں نے تجھے بلا دیا۔ اے بندے، اگر آج بھی وَإِن تَجِيَ عَلَىٰ بَابِي أَقْبَلْتُكَ، اے بندے آ جا، اگر آج بھی تو میرے در پہ آ جائے گا، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف۔ تو مایوس ہو گیا ہے، میری رحمت آج بھی تیرا انتظار کر رہی ہے، میں جہاں میں کہیں امام ملی تو امام ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اے بندے آج بھی آ جا، میری رحمت پائیں کھول کے تیرا استقبال کرے گی، آنا تیرا کام ہے، کرم فرمانا میرا۔ ایک بار آ کے تو دیکھو، ایک بار اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر تو دیکھو، صدا لگا کر تو دیکھو، وہ رب تو وہ ہے صدا لگانے سے پہلے عطا کرے گا۔ میں آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا تھا، اور اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا تھا، وہ اپنی مستی میں طواف کیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک عارف دل کی دنیا جس کی روشن ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے، اسے آواز کچھ سنائی دے رہی ہے، باقی لوگ نہیں سن رہے، اس کے طواف کے 7 چکر مکمل ہوئے، اللہ والے نے روک دیا، کہا جوان میری بات کو سن، کیا کر رہا ہے؟ کہا جی طواف کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں۔ کہا تجھے پتا ہے تیری ہر لبیک پہ جواب آتا ہے لا لبیک، جا تیری کوئی لبیک تیرا کوئی عمرہ قبول نہیں، تیرا کوئی حج قبول نہیں، تیری کوئی صدا قبول نہیں ہے۔ اب اس عارف نے کیوں سنا؟ اس کا دل اللہ رسول کی محبت سے روشن تھا۔ پاک نبی نے فرمایا نا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
جن کا سینہ اللہ رسول کی محبت سے روشن اور منور ہوتا ہے وہ دلوں کی باتیں بھی جان لیا کرتے ہیں. اللہ کے ولی نے کہا تیری ہر لبیک پہ صدا آ رہی تھی لا لبیک چلا جا, کوئی لبیک نہیں, کوئی عمرہ نہیں, کوئی حج نہیں. کہا تو پھر بھی عمرے میں عمرہ کیا جا رہا ہے, طواف کر رہا ہے. کہا بابا جی آپ نے تو آج سنا ہے, مجھے 40 سال ہو گئی ہے میں یہی سنا, 40 سالوں سے آ رہا ہوں, ہر لبیک پہ صدا آتی ہے جا چلا جا, کوئی لبیک قبول نہیں ہے. کہا پھر جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے ساتھ ایک معاملہ بڑا عجیب ہے. کہا وہ کیا؟ کہا بابا جی بتاؤ اگر یہاں سے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ اللہ کے علاوہ بارگاہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا. میں نے جب بھی آنا ہے لوٹ کے ادھر آنا ہے, بس یہ بات کرتا ہے حاجت خیمی سے آواز آتی ہے میرے بندے تو نے ایسی بات کر دی, اللہ نے تیرا یہ طواف بھی قبول کر لیا, 40 سالوں کے طواف بھی قبول کر لیا. کہا میرا معاملہ بڑا عجیب ہے, جب اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے, اس در کے علاوہ در کوئی نہیں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میں نے لوٹ کے رب کے پاس ہی آنا ہے, بس اتنی بات کی صدائی میرے بندے, اللہ نے تیرا یہ طواف بھی قبول کر لیا, پچھلے بھی قبول کر لیے. آؤ اس رب کو اپنا سمجھ کے پکار کے تو دیکھو, رحمان اور رحیم سمجھ کے سر جھکا کر تو دیکھو, دو آنسو بہا کر تو دیکھو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں پہ معافی کا کر. آؤ آج وہ رب بلا بلا کے نواز رہا ہے, اس رات کو ضائع نہ کیجیے, پتہ نہیں اگلے سال کی رات ملے نہ ملے. توجہ کرو, نگاہ دوڑاؤ, کتنے لوگ جو پچھلے سال تمہارے ساتھ تھے آج نظر نہیں آ رہے. آؤ اس رات کو غنیمت جانو, یہ شب توبہ ہے, یہ شب برات ہے, یہ شب نجات ہے. اللہ کی بارگاہ میں بس آنا تمہارا کام ہے, سچے دل سے سر جھکانا تمہارا کام ہے. میرا رب بڑا کریم ہے, وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا, وہ گناہ گاروں سے محبت کرنے والا. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ سچی توبہ کرنے والوں سے